بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ نے خلافت کس کس کو عطا فرمائی اور کس ترتیب سے عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے ثلاثہ میں سے ہر ایک کی خلافت کو بخوبی منظور فرمایا اور آپ نے ان میں سے کسی کی خلافت کا انکار بھی نہیں فرمایا، جیسا کہ حضرت علامہ ابن عساکر نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ تشریف لائے تو ابن القوا اور قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کھڑے ہو کر آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتلائیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ بنو گے، تو یہ بات کہاں تک سچ ہے، اس لیے کہ یہ سچ بات آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ آپ نے فرمایا یہ بات غلط ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے اس بارے میں وعدہ فرمایا ہو، اور جب میں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کی تو اب میں غلط بات آپ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ اگر آقا کریم نے اس طرح کا کوئی وعدہ مجھ سے کیا ہوتا تو میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور کے منبر پر کھڑے نہ ہونے دیتا، میں ان دونوں کو انہی ہاتھوں سے قتل کر ڈالتا چاہے میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچانک کسی نے قتل نہیں کیا اور نہ آپ کا یکایک وصال ہوا، بلکہ کئی دن تک آپ کی طبیعت ناساز رہی، اور جب آپ کی بیماری نے زور پکڑا اور مؤذن نے آپ کو نماز کے لیے بلایا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا، اور آپ کو نماز کے لیے بلایا تو حضرت ابوبکر صدیق کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا اور مشاہدہ فرماتے رہے۔ مؤذن نے پھر آقا کریم کو نماز کے لیے بلایا تو حضور نے پھر حضرت ابوبکر صدیق کو نماز پڑھانے کے لیے فرمایا۔ ازواج مطہرات میں سے ایک یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت سے باز رکھنا چاہا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں ہو، ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم نے خلافت کے متعلق غور کرنے کے بعد پھر انہیں کو اپنی دنیا کے لیے اختیار کر لیا، جس کو پیارے مصطفیٰ نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ چونکہ نماز دین کی اصل ہے اور حضور دین و دنیا دونوں کے قائم فرمانے والے ہیں، اس لیے ہم سب نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور سچی بات یہی ہے کہ وہی اس کے اہل تھے، اسی لیے کسی نے آپ کی خلافت میں اختلاف نہیں کیا اور نہ کسی نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اور نہ کسی نے آپ کی خلافت سے روگردانی کی، اور اسی بنا پر میں نے بھی آپ کا حق ادا کیا اور آپ کی اطاعت کی۔ میں نے آپ کے لشکر میں شریک ہو کر کافروں سے جنگ کی، مال غنیمت یا بیت المال سے جو آپ نے دیا وہ میں نے بخوشی قبول کیا، اور جہاں کہیں آپ نے مجھے جنگ کے لیے بھیجا میں گیا اور دل کھول کر لڑا، یہاں تک کہ ان کے حکم سے شرعی سزائیں بھی دیں یعنی حدود قائم کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے